بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گریڈ ون ایک بار پھر آپ کو یونٹ 3 میں خوش آمدید کہتی ہوں. میں آپ کی ٹیچر مسز سائمہ نصیر آپ سے مخاطب ہوں. بیٹا جی آج جو ہم سیشن 2 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یعنی دوسری نشست. آج منگل ہے اور تاریخ ہے 30/6/2020 یعنی 30 جون 2020. ٹھیک ہے 2020. آج جو ہم بیٹا جی پڑھنے جا رہے ہیں وہ ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے اللہ. ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کا تعارف کرتے ہیں. اس نظم میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بھی بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیا کچھ بنایا ہے. ٹھیک ہے کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پوری کائنات میں بہت کچھ بنایا ہوا ہے. آپ نے ایک بات مائنڈ میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ بالکل جو ہے اس میں کوئی خامی کوئی غلطی کچھ بھی نہیں چھوڑا ہوا, بالکل پرفیکٹ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے آپ جو ہے پھول کو لے لیں تو یہ بالکل اس کا رنگ کو لے رہے ہیں, اس کی جو ہے ٹہنی کو لے رہے ہیں, اس کے کلر کمبینیشن کو لے رہے ہیں تو ہر چیز آپ کو پرفیکٹ نظر آئے گی, یعنی اس میں کسی طرح بھی کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اس طرح آپ تتلی کو لے لیں تو تتلی میں بھی دیکھیں اس کے کلر کمبینیشن کتنے اچھے ہیں, آپ اس کا سائز دیکھیں, اس کا جو ہے باڈی سٹرکچر دیکھیں, یہ سب میں پرفیکشن ہے, کہیں کوئی مسٹیک نہیں. یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ بناتے ہیں وہ کوئی انسان یا نہیں بنا سکتا, نہ وہ کسی فیکٹری میں بنائی جا سکتی ہیں, اور دوسرا اس میں کوئی غلطی اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے کچھ چیزیں یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ نے بنائی. جیسے یہ مچھلی ہے, اب مچھلی کو دیکھیں, مچھلی جو ہے یہ اورنج رنگ کی ہے. ٹھیک ہے لیکن یہ ڈفرینٹ کلرز کی ہوتی ہیں اور یہ سارے کی شیپ جو ہے باڈی جو ہے اس کی آئیز ہر چیز آپ کو پرفیکٹ نظر آئے گی, اس میں کوئی خامی نہیں ہے. اور دوسرا بات آپ مائنڈ میں یہ بھی رکھیں کہ جیسے یہ ایک مچھلی ہے, یہ ایک ہی قسم کی نہیں ہے, لاکھوں کروڑوں قسم کی مچھلیاں آپ کو نظر آئیں گی اور ایک دوسرے سے ٹوٹلی ڈفرینٹ نظر آئیں گی. اس طرح آپ پھولوں کو دیکھیں, پودوں کو دیکھیں, وہ آپ ایک دوسرے سے مختلف نظر آئیں گے اور ہر ایک آپ کو پرفیکٹ نظر آتا ہے. یعنی اس پودوں پہ جو پھول آتے ہیں, جو پھل آتے ہیں, ان پھلوں کا جو ذائقہ ہے, جو کلر ہے, وہ آپ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. اس طرح جو کیڑے مکوڑے ہیں, تتلیاں وغیرہ ہیں, وہ بھی اتنی پرفیکٹ ہیں اور اتنی ڈفرینٹ ہیں کہ آپ حیران ہوتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بیسٹ چیز بنائی ہے. ٹھیک ہے یعنی اس میں کوئی غلطی ہوتی ہے. اس طرح وہ کہتے اس میں ایک نظم میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اور ہم سب انسانوں کو بھی کس نے بنایا ہے, صرف اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ٹھیک ہے یعنی کسی بندے کی نہیں ہے یہ طاقت کہ وہ انسان کو بنا سکے. اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ واحد کائنات میں ہیں جو ہے پوری کائنات کو یا انسانوں کو یا جانوروں کو یا کیڑوں مکوڑوں کو یا پھول اور پھل جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے اور دوسرا یہ بات, جیسے چھوٹا سا بیبی ہوتا ہے وہ کیسے گرو کرتا ہے, سلولی وہ جو ہے ایک بوائے بن جاتا ہے یا گرل بن جاتی ہے, پھر اس سے مین یا وہ مین بن جاتی ہے, ایک بڑا آدمی یا بڑی عورت بن جاتے ہیں. اس طرح آپ دیکھیں کہ بچوں کی شکل جو اکثر اپنے پیرنٹس پہ ہوتی ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. ٹھیک ہے اس طرح دنیا میں مختلف رنگ و شکل صورت کے انسان ہوتے ہیں. آپ افریقہ چلے جائیں, وہاں آپ کو کالے لمبے قد والے لوگ ملیں گے, ان کے بال جو ہیں وہ کرلی یا گنگرالے ملیں گے. اس طرح آپ امریکہ سائڈ پہ, یورپین کنٹری سائڈ پہ چلے جاؤ تو وہاں آپ کو جو ہے گوری رنگت کے لوگ ملیں گے اور ان کے بال سلکی اور گولڈن کلر کے ہوتے ہیں. اس طرح آپ چائنا سائڈ پہ چلے جاؤ, جاپان چلے جاؤ, تھائی لینڈ وغیرہ, وہاں چھوٹی آنکھوں والے چھوٹے قد والے لوگ آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے ایکٹیو لوگ ملیں گے. اس طرح آپ جو ہے یہ انڈین سائڈ پہ آ جاؤ, پاکستان سائڈ پہ آ جاؤ تو ان کی شکل ٹوٹل ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خوبی ہے کہ اس نے دنیا میں انسان تو بنائے ہوئے ہیں, ہم سب کو بنائے ہوئے, لیکن ہم سب کی شکل و صورت بھی اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ بنائی ہوئی ہے. یہ سب چیزیں کس نے بنائی ہیں, بس یہ آپ نے بات مائنڈ میں رکھنی ہے, یہ کس نے بنائی ہیں ساری چیزیں, اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے لیکن مین چیزیں جو آپ کو یاد رکھنے کی ہے, وہ مچھلی کیسے لکھتے ہیں, میم 6 لام اور چھوٹی یہ یاد رکھنے ہیں. پھول کیا ہوتا ہے اور کیسے لکھتے ہیں. اس طرح تتلی کیسے لکھتے ہیں اور تتلی کیا چیز ہوتی ہے. اس طرح ہم سب یعنی بنو انسان جو ہے وہ کیسے دکھتے ہیں اور یہ کون ہوتے ہیں, بس یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے بیٹا جی. بیٹا نظم شروع کرنے سے پہلے ہم جو ہے آ جاتے ہیں, پہلے صفحہ نمبر آپ دیکھ لیں, صفحہ نمبر 58 ہے. اوپر آپ CW یہاں لکھیں گے, آج کی ڈیٹ 30/6/2020 یہاں لکھیں گے. یہاں لکھا ہوا ہے پڑھیے, یعنی آپ نے اس نظم کی ریڈنگ کرنی ہے.
اس کی پڑھائی کرنی ہے. یہاں لکھا ہوا ہے اس کا نام عنوان ہے کیا ہے اللہ. ٹھیک ہے, اللہ ایسے بھی لکھتے ہیں اور ہے جو ہے اوپر لے جا کے ایسے بند بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میرے ساتھ غور سے آپ نے نظم کو سننا ہے, ہر لفظ سیکھنے کی کوشش کرنی ہے, ہر لفظ آپ کو پڑھنا آنا چاہیے. ٹھیک ہے, جب میں پڑھ رہی ہوں بیٹا جی آپ بیچ میں پاس کر کے اس کو دوبارہ یا میرے ساتھ ساتھ پڑھنا یا اس کو دوبارہ سنا کریں, پڑھا کریں. ٹھیک ہے, جتنا آپ ریڈنگ پہ فوکس کرو گے, جتنی ریڈنگ پہ توجہ دو گے, آپ کی ووکیبلری اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی, آپ کو ہر لفظ لکھنا آ جائے گا جو اس لائن میں موجود ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں اب یہ پھولوں کو دیکھیں, یہ 4 بار ریپیٹ ہوئے. یہ کو دیکھیں 1 2 3 اور 4 بار ہوا ہے. اس طرح نئے 2 ٹائمز ریپیٹ ہوئے, بلکہ ہر لائن میں 2 ٹائمز نئے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے آپ جب بار بار پڑھو گے تو آپ کو یہ لفظ یاد ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اوپر آ جائیں بیٹا جی. کس نے بنایا پھولوں کو, پھولوں کو, اللہ نے بنایا پھولوں کو, پھولوں کو. بنایا کو سرکل کریں, پھولوں کو کریں, اللہ کو کریں. ٹھیک ہے, نیکسٹ آ جائیں, نیکسٹ لائن. کس نے بنایا تتلی کو, تتلی کو, اللہ نے بنایا تتلی کو, تتلی کو. نیکسٹ آ جائیں. کس نے بنایا مچھلی کو, مچھلی کو, اللہ نے بنایا مچھلی کو, مچھلی کو. ٹھیک ہے, مچھلی کو سرکل کریں یا تتلی کو سرکل کریں. کس نے بنایا ہم سب کو, ہم سب کو, اللہ نے بنایا ہم سب کو, ہم سب کو. ٹھیک ہے, کس کو سرکل کریں, یہ زیر ہے, ہم کو سرکل کریں اور سین بے سب کو سرکل کریں. ٹھیک ہے, یہاں آ جائیں بیٹا جی. کاپی میں کام, اس نظم کو خوش خط نقل کیجئے. نقل کرنے کا مطلب ہے جو یہاں لکھی ہوئی ہے اسی طرح آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے, جیسی لکھی ہوئی ہے. آپ یہ پارٹ چھوڑ دیں, آپ کو کاپی میں اتنا لمبا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اور زبانی یاد کریں, آپ نے یہ نظم زبانی یاد کرنی ہے, آپ نے ردم کے ساتھ, ترنم کے ساتھ یاد کرنی ہے. جیسے کس نے بنایا پھولوں کو, پھولوں کو, پھولوں کو, اللہ نے بنایا پھولوں کو, پھولوں کو. اس طرح آپ نے یاد کرنی ہے تو آپ کو ساری یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ بہت دلچسپ ہے. اس طرح آپ کو لفظ بھی یاد ہو جائیں گے. اب جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور لکھنے بھی ہیں. بیٹا جی سب سے پہلے آپ اوپر پیج بنائیں اپنی نوٹ بک میں, اپنی کاپی میں. املا کے الفاظ پہلے بھی آپ جو ہیں کہاں لکھتے تھے, اپنی نوٹ بک میں. ٹھیک ہے, CW لکھیں یا آج کی ڈیٹ 30/6/2020 لکھیں. اور یہ املا کے الفاظ جو ہیں آپ نے اسی طرح نیچے نیچے کر کے لکھنے ہیں اپنی نوٹ بک میں. رائٹنگ نیٹ اینڈ کلین رکھنی ہے. آپ نے ایک لائن چھوڑ کے لکھنا ہے اور فارمیشن کا بہت دھیان رکھنا ہے. جیسے نون جو ہے ہمیشہ نون غرنہ ہو یا نقطے والا نون ہو تو آپ یہ لائن سے نیچے اتار کے اس کا پیٹ پھر اوپر لائن سے اوپر چڑھاتے ہو. ٹھیک ہے, اس طرح یہ بھی لائن سے نیچے اترتا ہے. یہ میم کو دیکھیں, میم کی دم لائن سے نیچے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ کے لیے ایک بار پھر جو الفاظ ہیں وہ سارے پڑھ لیتی ہوں آپ کو تاکہ پرابلم ہو. جب آپ لکھا کریں آپ توڑ کر کے بیٹا جی لکھا کریں. جب آپ توڑ کر کے لکھتے ہیں تو آپ کو وہ لفظ یاد ہو جاتے ہیں. جیسے بے نون بن, نون الف نا, یہ الف یا, بنایا, پھولوں, پھو اور لوں. ٹھیک ہے, لا و ن تینوں ساؤنڈ آپ کے منہ سے نکلنی چاہیے تب آپ لکھو گے. تتلی, دیکھیں 2 تے نکلیں, 2 تے نکل رہے ہیں. آدھا 2 تے آدھے آدھے جوڑنے ہیں کس کے ساتھ, لام کے ساتھ. لام آدھا اور چھوٹی, یہ تت اور لی, لی لا ساؤنڈ نکل رہی ہے. اللہ, کس, یہاں آپ نے زیر بھی ڈالنی ہے کاف کے نیچے. ٹھیک ہے, آدھا کاف ہے پھر سین جوڑا ہوا ہے, پورا سین جوڑا ہوا ہے. کاف سین کس. سین زبر بے سب, سب, سا اور با کی ساؤنڈ نکلی ہے. مچھلی, ما چھ لا یی, مچھ. ٹھیک ہے, ما اور چھا کی ساؤنڈ نکلی. لی, لا اور چھوٹی یہ کی نکل رہی ہے. ٹھیک ہے, اتنا مشکل نہیں ہے. آپ جو ہے اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے بیٹا جی آپ کی صرف پیج پہ مچ, میم 6 اور لام, آدھا لام اور چھوٹی یہ لکھیں, پھر ان کو جوڑیں تو آپ کو ایزی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, مچھلی. اور آخری لفظ ہے ہم, ہے اور میم ہم. یا آپ نے کہاں کام کرنا ہے, اپنی نوٹ بک میں.
آپ کی توجہ کا شکریہ بیٹا جی. اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, تمام مصیبتوں پریشانیوں سے دور رکھے. آمین ثم آمین.